हेलो वेलकम टू ज़रा हट के मुबशर ज़ैदी और वसअतुल्लाह खान का सलाम। आज जरार हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन हमारे मेहमान हैं मजहर अब्बास। आप सबके जाने पहचाने हैं, तज्ज़ियाकार है। सोचा ये था कि आज़ादी सहाफ़त पर बात करेंगे। ज़ाहिर है आपने पानामा लीक्स और अपोजिशन के TORs तो हर चैनल पर बेशुमार प्रोग्रामों में सुन ही लिए होंगे, लेकिन आज एक बहुत ही अहम वाक़या हुआ कराची में, जब सुबह MQM के लीडर फारूक सत्तार के कोऑर्डिनेटर आफ्ताब अहमद को जिना अस्पताल लाया गया और जहां वो थोड़ी देर बाद जाँ बहक हो गए, जो इनिशियल खबरें आईं। उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया चीज़ें वाज़ेह होती गई और हमने जो मेडिको लीगल रिपोर्ट है उस सारे वाक़े की दोनों में जो एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने बनाया और बाद में जो मेडिको लीगल रिपोर्ट भी सामने आई, दोनों में ये कहा गया कि आफ्ताब अहमद जो हैं वो जब अस्पताल लाए गए उससे पहले उनकी हरकतें क़ल्ब भी बंद हो चुकी थी और वो जो है जिंदा नहीं थे। उसके बाद ज़ाहिर है जो रेगुलर प्रोसीजर किया गया, सुबह 7:55 पर वो लाए गए और 8:15 पर उनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया। उससे बहुत एक तशवीश की लहर दौड़ गई। इनिशियली ये कहा गया कि वो दिल का दौरा पड़ने से हलाक हुए हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीरें चलनी शुरू हो गई। उनका नमाज जनाजा भी हुआ। MQM ने जो है नुमाइश चौरंगी पर उनका नमाज जनाजा किया। उसके बाद कुछ तस्वीरें आई सोशल मीडिया पे उनकी बॉडी की, जिस पे तशद्दुद के निशानात साफ देखे जा सकते थे। तो उससे ये बहुत ज़्यादा एक डिबेट जन्म लेने लगी कि आया वो वाकई जो है वो दिल का दौरा पड़ने से उनकी हलाकत हुई या कोई और वाक़या था। जब हमने बात की DG रेंजर से हमारी बात हुई, बल्कि उन्होंने खुद फ़ोन करके ये हमें बताया कि उन्होंने इंक्वायरी का हुक्म दिया है और उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि आफ्ताब अहमद के ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उनके जो SOPs हैं, यानी आसान ज़बान में उन पर तशद्दुद हुआ, उन पर तशद्दुद किया गया। और ये खुद DG इतराफ़ कर रहे हैं कि कुछ अहलकारों ने रेंजर्स के SOPs वायलेट किए, जिसके बाद जो है तफ्तीश का वो वायलेट जी ज़ाब्ता कार और तरीक़ा कार जो है तफ्तीश का वो वायलेट हुआ। और जाहिर है जो भी उनकी बॉडी पर निशानात थे वो अब सबके सामने आ चुके हैं, तो जाहिर है। लेकिन DG रेंजर्स का ये भी कहना कि जो आफ्ताब अहमद की हलाकत है वो दिल का दौरा पड़ने से हुई है, उसका तशद्दुद से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वसत गुत्थी तो वहीं की वहीं है कि यार दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है, तशद्दुद से कोई ताल्लुक नहीं है। ये चीज़ें जो हैं समझ में आ नहीं रही हैं। ये बुनियादी तौर पे ये तो पुलिस की है, बरतानवी दौर से 2-3 कहानियाँ जो हैं वो फिक्स होती हैं। या तो मुलजिम जो है वो खिड़की से कूद जाता है दौरान तफ्तीश, या उसे दिल का दौरा पड़ जाता है, या वो पुलिस के चुंगल से फरार होने की कोशिश में मारा जाता है और उस चक्कर में वो अपनी हथकड़ी जो है वो भी साथ लेके मरता है। तो इस तरह की स्पेसिफिक केस में वो आए और शुरू में खबरें ये आई थी कि वो अस्पताल में आए, अस्पताल के डॉक्टर। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब ये प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि क्या उनकी दिल की बीमारी की कोई हिस्ट्री थी, इसलिए कि अचानक तो ये नहीं हो सकता ना कि आज 90 रोज का रिमांड लिया और शाम को मैं दिल का मरीज बन गया, ऐसा तो नहीं होता ना। तो मजे की बात यह है कि वो ये इतराफ़ है कि जो तरीक़ाकार है उसकी खिलाफ वर्जी हुई और तशद्दुद की इंक्वायरी होगी, सब होगी, लेकिन जो उनका इनिशियल प्रेस रिलीज है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। वो अभी तक जो है वो दिल के दौरे की सूरत हाल जो है वो जाहिर कर रहा है। ये जो रिपोर्ट है जो आपने दिखाई है, जो इसमें दिल का दौरा कहाँ है ये बताइए। नहीं, इसमें कहीं नहीं है। या तो नब्ज बंद होने का जिक्र है, हाँ, या हरकत कल्ब का जिक्र है। जाहिर है जब एक इंसान मर चुका होता है तो होता यह है कि एक प्रोसीजर होता है। जो कि दूसरी बात ये है उसको रिवाइव करने के लिए किया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आ गई? नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई। तो पहले से कैसे ये तय हो सकता है कि वो दिल का दौरा था या तशद्दुद की वजह से जो है प्रेशर जिस्म बर्दाश्त नहीं कर सका? तो अच्छा, और अगर यही है दिल का दौरा तो फिर पोस्टमार्टम कराने की क्या जरूरत थी? अच्छा, जो बात मुझे अजीब व गरीब लग रही है वो ये है कि उनकी फैमिली है, जाहिर है, तो भाई अगर कोई गड़बड़ हो गए और आप उसका इतराफ भी कर रहे हैं, जो की बात है, उसकी तहकीकात का भी वादा कर रहे हैं, तो होना ये चाहिए था कि कोई मेजर साहब
ان کی لاش لے کے جاتے ہیں ان کے گھر پہ, ان کو ہینڈ اوور کر دیتے. وہ عبدالستار ایدی کے مرکز میں کیسے پہنچ گئی ہے؟ اچھا پھر یہ ہے کہ جب آپ کی کسٹڈی میں تھا تو آپ کی ذمہ داری ہے ہاسپٹل تک لانا, ایون اگر مر بھی جائے اس کے بعد بھی آپ کی ذمہ داری ہے. تو پورا جو ہے پروسیجر آپ مکمل کیے بغیر ہینڈ اوور تک, تدفین تک, آپ بیچ میں سے کیسے غائب ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ساری چیز انوملیز تو ہے نا, یہ ساری بالکل. ڈی جی رینجرز نے یہ ضرور یقین دلایا ہے کہ وہ اس معاملے کی انکوائری کریں گے اور جو اس تشدد میں ملوث اہلکار ہیں ان کو اسٹرکٹسٹ آف پنشمنٹ دی جائے گی. ہم امید کرتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہوگا. تو لیکن بہرحال ایک بہت ہی سنگین الزام ہے. یہ کوئی ون آف واقعہ نہیں ہے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جو ہے اس نے کہا ہے پچھلے 15 مہینے میں یا 1.25 سال کے دوران یہ جو آفتاب ہے اس سمیت 11 افراد پولیس اور رینجرز کی حراست کے دوران ہلاک ہوئے ہیں. اب مظہر عباس صاحب جو ہیں وہ بتائیں گے کہ ان 11 افراد میں سے فردن کس واقعے کی تحقیقات ہوئی, کہاں ایس او پی ظاہر ہوا, کہاں ملزم جو ہیں ان کو سزا ملی یا باز پرس ہوئی. صرف تصویریں جو چل رہی ہیں وہ ایک نظر دیکھ لیں, ٹارچر مارکس اتنے زیادہ ویزیبل ہے کہ کسی طریقے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دل کا دورہ پڑنے سے یہ ہلاکت نہیں, لیکن وہ بزید ہیں کہ دل کا دورہ جو ہے اس سے مرے ہیں اور ٹارچر جو ہے ہم نے کوئی اتنا زیادہ نہیں کیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹارچر ہوا ہے, ایس او پیز وائلیٹ ہوئے ہیں. تو پھر دل کے دورے کی ضد نہ کرے نا پھر وہ, اس لیے کہ وہ تو پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی ابھی نہیں طے ہوا نا. بالکل. ہاں, ایم کیو ایم کا بنس روڈ کا جو یونٹ انچارج تھا اس کی مثال ہے کہ ان کو بھی ہاسپٹل میں ویسے چھوڑ کے چلے گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ انجمن نوجوانان اسلام کے جو طارق محمود تھے وہ بھی 90 ڈیز کی کسٹڈی میں تھے, وہ بھی دوران حراست ہلاک ہو گئے. تو اگر ان کی انکوائری صحیح معنوں میں ہو جاتی تو ہو سکتا ہے اس طرح کے واقعات سے اب بچے جا سکتے ہیں. دیکھیے اس میں اصل چیز یہ ہے کہ یہ آپ کو بائی ایگزامپل سیٹ کرنا پڑے گا. رینجرز کی کریڈیبلٹی کا اس میں سوال ہے, انڈائریکٹلی فوج کی کریڈیبلٹی کا بھی سوال ہے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 90 شروع ہوا تھا تو ایک میجر ارشد صاحب ہوتے تھے, انہوں نے 9 ولیجرز کو 9 دہشت گرد ڈکلیئر کر کے, اور انہوں نے تو بہت زیادہ کیا تھا. انہوں نے تو یہ کیا تھا کہ انہوں نے اتنے سارے ہتھیار برآمد کیے, وزیر اعظم, صدر, آرمی چیف سب دیکھنے آئے ان کو ادھر, ہتھیاروں کی نمائش باقاعدہ ہوئی اور بڑا کریڈٹ لیا گیا اور بڑا کریڈٹ دیا گیا. جب بعد میں میڈیا نے اس چیز کو ایکسپوز کیا کہ وہ کوئی دہشت گرد نہیں تھے, کوئی ڈاکو نہیں تھے, بلکہ نارمل ولیجرز تھے اور وہاں کوئی اور جھگڑا تھا, تو پھر اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل آصف نواز, انہوں نے انکوائری آرڈر کی. انکوائری میں ثابت ہوا کہ ولیجرز تھے. میجر ارشد کو گرفتار کیا گیا, ان کی پوری اس کمپنی کو ڈسبینڈ کیا گیا, سسپینڈ کیا گیا, اور پھر ان کا کورٹ مارشل ہوا, سزائے موت ہوئی, سزائے موت کیری ہوئی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آپریشن پھر انٹیریئر سندھ میں روک دیا گیا. اس میں ہم نے اس کے برعکس دیکھا کہ یہاں پولیس کی کسٹڈی میں بے شمار لوگ مارے جاتے ہیں. ایک بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ جیل میں یہ آدمی ہارٹ اٹیک سے مر گیا, اس کی ہسٹری ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہارٹ اٹیک سے مرا ہے وہ کیا کسٹڈی سے پہلے اس کی ہسٹری رہی ہے ہارٹ اٹیک کی, نہیں رہی ہے. اگر اس کی ہسٹری ہے تو پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو اٹھا کے لاتے ہیں تو آپ اس کا میڈیکل ایگزامن کرتے ہیں اس سے پہلے کہ انٹیروگیشن شروع ہو. اگر اس کی ہسٹری تھی, کوئی ہارٹ کی ہسٹری تھی, اس کو ٹارچر کیا گیا ہوگا, اسٹریس میں اس کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, ڈیتھ ہو سکتا ہے کہ ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہو, لیکن ہارٹ اٹیک کیسے ہوا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. فیملی نے ان کی یہ کہا ہے کہ ان کو کسی قسم کی کوئی دل کی بیماری نہیں تھی. تو یہ ٹریجڈی یہ ہے وہ جو آپ نے میجر واقعہ بتایا, میڈیا شور مچاتا ہے تو اس واقعے کی تفتیش ہو جاتی ہے. مثلا بورڈ بیسن پہ جو رینجرز نے جس لڑکے کو مارا تھا, اس کے چونکہ ویڈیو بن گئی تھی تو اس کے جو ذمہ داران تھے ان کو سزا مل گئی. آپ کو یاد ہوگا کیٹی بندر میں کا جو واقعہ ہوا تھا جس میں الذوالفقار کے نام پہ کوئی 1 درجن کے لوگ نوجوان مارے گئے تھے. کوئی اس زمانے میں بہت زیادہ دلچسپی ظاہر نہیں کی, لہٰذا وہ حشب ہو گئے. تو اگر ایک واقعہ کی تحقیقات ہوتی تو اس کے پیچھے 10 واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو حشب ہو جاتے ہیں. اور اس کا یہی چیز ہے, جب آپ اتنا زیادہ ایک دم آپ ایکسس دیتے ہیں کہ آپ اٹھا لے آئے, لائن سے اٹھا لائے, آپ اس نے اس زمانے میں جو ہیوملیشن ہوتی تھی, آپ اسٹیڈیم کے اندر, گراؤنڈ کے اندر آپ نے لائن سے لوگوں کو بلائنڈ فولڈ کر کے بٹھایا ہوا ہے, اس طریقے سے
یہ جو ہمارے طریقہ کار ہیں یہ خاص طور پہ اربن ایریاز میں تو یہ بہت جلدی ایکسپوز ہو جاتے ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ رورل ایریاز میں دوسرے علاقوں میں کس طریقے سے چیز ہوتی ہے. یہ رینجرز کی اس میں کریڈیبلٹی بڑھے گی, لوگوں کا اعتماد بڑھے گا اگر انہوں نے اس کو بائی ایگزامپل سیٹ کیا, لوگوں کو بتایا کہ ہاں یہ لوگ ملوث تھے, ان کو یہ گرفتار کیا گیا, ان کو یہ سزائیں دی گئی ہیں, یہ انکوائری ہوئی ہے, اس انکوائری کو پبلک کرے. تعجب یہ ہے کہ اتنے گھنٹوں میں سندھ گورنمنٹ کا کوئی بیان نہیں آیا اس کے اوپر, یعنی مذمت کا بھی بیان نہیں آیا, افسوس کا بھی بیان نہیں آیا. نثار کھوڑو صاحب نے ضرور فون کیا ہے اس کا, ان کو خواجہ اظہار الحسن کو, لیکن ایک افسوس کا تو انکوائری آرڈر ہوتا ہے یہ سب سے پہلے, تو گورنمنٹ کے لیول پہ کوئی انکوائری آرڈر نہیں. یہی میں کہہ رہا تھا کہ ایم کیو ایم کا ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, جو جس طرح کا بھی کمیشن ہے, کیونکہ ظاہر ہے بہرحال بہت سنگین الزامات ہیں اور جو میڈیکو لیگل رپورٹ وہ کہیں سے ثابت نہیں کر رہی کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے, جب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہیں لایا ہی مردہ حالت میں گیا تھا. تو یہ اصل بات یہ کہ ہو سکتا ہے اس میں کمیشن بن جائے, ہو سکتا ہے انہیں سزائیں مل جائیں, لیکن یہ جو ٹینڈنسی ہے وہ کیا وہ کنٹرول ہو پائے گی؟ اس طرح کے واقعات تو تواتر کے ساتھ ہوتے ہیں اور میرا خیال ہے ہوتے رہیں گے. یہ جو ایک ہوتی ہے ٹینڈنسی, مثلاً مجھے یاد آ رہا ہے سلیم شہزاد کیس, جب اسے اٹھایا گیا تو اس کی میڈیکل ہسٹری تھی اور اس کا شاید اس آپریشن بھی ہوا تھا, کوئی زخم بھی تھا, تو اس دوران جو ہے وہ ٹارچر ہوا اور وہ ہلاک ہو گیا. تو یہ جو مظہر جو بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے 90 دن کے لیے رکھا ہے تو پھر 90 دن میں آرام سے بھی تو تفتیش ہو سکتی ہے, ہزاروں طریقے ہو سکتے ہیں کہ اس کو زندہ رکھ کے بھی تو آپ معلومات اگلوا سکتے ہیں. یہ کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ یہ جسٹس ناصر اسلم زاہد صاحب جب سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے تو ان کی آبزرویشنز تھیں اور بہت اسٹرانگ آبزرویشنز تھیں کہ یہ جو آپ میں نے 4 آدمی پکڑ لیے, آپ نے اس کو انعام سے نواز دیا, بعد میں پتہ چلا کورٹ سے وہ بری ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ جب تک یہ اپنے منطقی انجام تک یہ کیس نہ پہنچے اس وقت تک ریوارڈ منی نہیں دینی چاہیے کسی کو بھی. ہمارے یہاں یہ جو طریقے کا, اور اس کے نتیجہ یہ ہوا تھا کہ پولیس آپریشن جب ہوا تھا 94-95 میں, اس میں باقاعدہ اس وقت کے پولیس آفیسرز نے بتایا کہ سب کو مزہ آ گیا تھا, سب کو ریوارڈ منی مل رہی تھی, سب کو بول رہے تھے, پکڑ کے لاتے تھے, رکھتے تھے, اخبار میں خبریں چھپاتے تھے کہ یہ لوگ وانٹڈ ہیں, پھر ان کو ایکسٹرا جوڈیشلی مارتے تھے. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز پاکستان میں پہلے بھی بہت بڑا ایک کنسرن رہا ہے, اور اب یہ جو ہلاکت ہوئی ہے ایم کیو ایم کے آفتاب احمد کی, تو یقیناً اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور ڈٹرمن ہونا چاہیے کون رسپانسبل تھا. ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد جیسے وسعت نے بات کی کہ میڈیا جب شور مچاتا ہے تو میڈیا کس حد تک شور مچاتا ہے یہ بھی بات کریں گے.